ایک دور تھا اندرون شہر میں، ہم بھی دیکھتے رہے کہ فیسٹیول ہوتا تھا، لوگ ایک تہوار کے طور پہ اس کو مناتے تھے، گیٹ ٹوگیدر کا ایک بہانہ ہو جاتا تھا، اور یہی حکومتی لوگ اس میں بھی شریک ہوتے تھے. لیکن جب اس کو جو دھاتی ڈور اس میں آئی اور اس نے خونی جو ہے وہ کھیل شکل اختیار کی، تو پھر اس پہ پابندی لگی. 16 برس پہلے اس پہ پابندی لگی. بٹ صاحب جو حکومت کی پالیسی ہے تو واضح ہے کہ پتنگ بازی کوئی بھی شخص شہر میں بلکہ پورے پنجاب میں نہیں کر سکتا. جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے پولیس کو بہت ٹائٹ کیا ہوا تھا کہ اگر کسی کے علاقے میں پتنگ بازی ہوئی، کسی کا گلا کٹا، تو اس علاقے کا SHO معطل ہوگا، اس علاقے کا، اس ڈویژن کا SP OSD ہوگا. تو وہ کرتے بھی رہے. اب پچھلے کچھ عرصے سے دیکھنے میں ایسا آیا کہ شاید ایکشن نرم ہو گیا، صرف نوٹس کی حد تک بات رہ گئی ہے، تو پھر پولیس بھی تھوڑی سی لاپرواہی کرتی ہے. ایسا کچھ معاملہ ہے؟ نہیں، آپ کی بات بالکل میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. بات یہ ہے کہ اب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھی عوام کو ریلیف کس سے مل رہا ہے. کیا لوگوں کے اس وقت جو چولہے آپ کو پتہ بے روزگاری کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں، تو لوگ بھی تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ چلے انہیں ریلیف ملے. کوئی پتنگ بازی بناتا تھا، آپ کے علم میں بھی، آپ شہر سے بھی رابطہ آپ کا رہتا ہے، تو وہ اس حوالے سے ہے کہ بھی چلو یار کوئی پتنگ بنا کے تو اپنی فیملی دا جو معاملات اخراجات چلا لینا ہے. لیکن پولیس کے علم میں ہے، پولیس جانتی ہے کہ بھی اس وقت کہاں ڈور بن رہی ہے، پتنگیں بن رہی ہیں. تو بعض اوقات میں نے آپ کو کہا نا کہ اوپر سے بھی کہ بھی کوئی ایسا حکومتی عہدے دار لگا لیں جو مسلم لیگ نون کا ہے، جو کوئی بھی ہے، کہنا کوئی گل نہیں، میں آپ کے پیچھے تسی کرو تو معاملہ سیٹل ہو جائے. پولیس اسی وجہ سے بھی تھوڑی سی نا پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے. ادروائز اگر پولیس کے معاملات دیکھا جائے تو پولیس اسٹرکٹلی کام کرتی ہے. لیکن جب اوپر سے انہیں پتا ہے کہ بھئی اس نے تو چھوٹ ہی جانا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار اس بندے سے کیا فائدہ ہمیں لینا. کوئی یا تو کوئی مالی فائدہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہوتی. اوپر سے پریشر آ جائے، فون آ جاتا ہے کہ جناب انہیں چھاڑ دو، تو آپ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ یار کیا کریں ہم. اس کو اگر پکڑ لیا ہے تو اس کو سزا ملنے کی بجائے اس کو عدالت سے نے چھوڑ دینا ہے، یا اس نے کل باہر آ جائے. قانون سازی بھی ہونی چاہیے، اس پہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر جب وہ باہر آ جائے پھر کہتے ہیں میرا کی کر لیتا، میں تو پھر وہی وہ کام کرتا ہے. تو پھر اس میں پولیس کی بھی سکی ہوتی ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ اس بندے کو یا تو سزا ملے. چلے آئندہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس نے یہ کیمیکلی ڈور بناتا تھا، یہ پتنگیں بناتا تھا، تو اس کو یہ سزا ملی. تو جب نہیں ہوتا تو وہ بھی پھر اپنے آپ کو خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہم ان کو معطل کر دیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اب DSP کو OSD بنا دیں کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن بات تو ہے حکومت ایک کو قانون سازی ہو اور اس میں اسٹرکٹلی آرڈر ہو. عدالت بھی ہے اس پہ تھوڑا سا اب جو ہے نا وہ اس کو سزا دے گی تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا. ادروائز یہ معاملہ اسی طرح اب دیکھ لیں فیصل آباد میں، دیگر شہروں میں بھی، گجرانوالہ میں دیکھ لیں، دیگر شہروں میں گجرات، منڈی بہودی، یہ ادھر یہ معاملہ چھوٹے چھوٹے چلتے رہتے ہیں. لیکن وہ بیچارے بھی اس وجہ سے بے بس ہو جاتے ہیں کہ جب اوپر سے انہیں فون آ جاتے ہیں کہ یار ان چھاڑ دو میرا بندہ آیا، پھر وہ نہیں چھوڑ دے. تو پھر وہ جو ہوتا ہے حکومتی رہنما یا عہدے دار، وہ کہتا اچھا وہ چک کے بیچارے کو کسی اور جگہ پھینک دیتا، وہ کہتا مجھے کیا فائدہ ہوا بھائی. پھر اس وجہ سے بھی وہ اوائڈ کرتے ہیں ان چیزوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا جو بٹ صاحب نے اٹھایا کہ قانون سازی جو ہے اس میں ترمیم کی ضرورت ہے. سخت سے سخت قانون جو ہے وہ بنایا جانا چاہیے جو اس پتنگ بازی کے خلاف، جو پتنگ بازی خونی کھیل جو کھیلتا ہے اس کو جب گرفتار کیا جائے تو اس کو کم از کم سزا اس قدر ملنی چاہیے کہ وہ آنے والے وقت میں دوبارہ سے اس قانون کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہ کر سکے. آخر میں بٹ صاحب میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ ساری زندگی آپ نے صحافت کو دی ہے، ایسی کون سے کام ہیں یا ایسا کون سا اقدام ہے جو کیا جانا چاہیے کہ کم از کم لوگوں کے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ روزگار کی خاطر سڑکوں پہ پھرتے ہیں موٹر سائیکل پہ یا اپنے کام کاج کے لیے جاتے ہیں، محفوظ رہیں؟ کوئی ایسے آپ کے نزدیک ہیں کام جو حکومت کو کرنے چاہیے؟ سر حکومت کو سب سے پہلے تو یہ لوگوں کے روزگار کے تحفظ کے لیے کوئی یقینی بنانا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ لیں کہ آج بھی کتنی سردی پڑ رہی ہے تو ان معصوم بچے جو ہیں وہ انڈے گرم لے کے پھر رہے ہیں یہ وغیرہ. حکومت کے پاس کوئی ایسے اقدامات نہیں کرتے. حکومت صرف
ٹمپریری اقدامات کر رہی ہے، ڈنگ ٹپاؤ جسے کہہ سکتے ہیں کہ جی موٹر بائکس لے دی، یہ لے دی، وہ دے، یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ اس کی فیملی کتنی، اور وہ ڈسٹرب کیوں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھے کہ پنجاب حکومت نے کتنے ادارے بند کیے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، وفاقی حکومت بھی کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ چلے جائیں سیکٹریٹ کے باہر اساتذہ جو ہے وہ بیچارے بے روزگار ہیں، اس کے علاوہ دیگر سرکاری ملازمین ہیں، انہیں ملازمت سے فرق کر دیا گیا۔ پھر ان کی پینشن کا مسئلہ دیکھیے کتنا عجیب ہے کہ پنجاب حکومت نے وہ پینشن میں اضافہ کرنے سے بند کر دی ہے، تو کہاں جائے گا عام آدمی جس کے گھر 4-5 بچے ہیں، وہ کس طرح گزر وقت ہے؟ بجلی کے بل آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ دیگر اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں دیکھ لیں کس طرح اضافہ ہو گیا ہے، تو عام بندہ سفر کر رہا ہے۔ تو اس کا خیال ہونا چاہیے پنجاب حکومت کو، بھئی جہاں دیگر آپ اقدامات کر رہے ہیں تو ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دیں تاکہ جو روزگار ہے وہ کسی کا لگے رہے۔ اگر آپ روزگار چھین لیں گے تو پھر وہ جو بھی ہو جگہ خدا نہ خواستہ، آپ کو پتہ غلط راستے پہ بھی لوگ چل نکلتے ہیں، جب ان کے گھر میں فاقہ کشی آتی ہے تو کیا اقدامات خودکشی بھی کر رہے ہیں، دیگر معاملات بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں ایسے اقدامات سے کہ جس کے یہاں تک کہ میں کہنے مجھے ہچکچاہٹ نہیں ہے، پھر جسم فروشی تک بھی لوگ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ پنجاب حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ ایک خاتون ہیں، انہیں چیزیں یہ دیکھنی پڑیں گی۔